إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ جتنے نوجوان باہر بیٹھے اندر آ جائیں مسجد کے اندر، جتنے دوست احباب باہر بیٹھے نا برآمدے دے اندر، وہ اندر مسجد آ جائیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے شکوہ کیا ہے انسانوں سے چونکہ وہ انسانوں کا رب ہے۔ جس رب نے انسان کو بنایا ہے اور بہترین بنایا ہے، کائنات کے اندر بے شمار مخلوقوں کو تخلیق کیا ہے، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو پوری تمام مخلوقوں پر افضلیت ہے۔ اس کا مقام، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بلندی اللہ نے بیان کی ہے۔ اور جن اور انسان کو اللہ نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جنوں کے اوپر بھی اس کو شرف حاصل ہے۔ گو جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کا انجام اور ان کا نتیجہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکام کو اگر مانا ہے تو ان کا نتیجہ ہے، نہیں مانا تو ان کے لیے سزا ہے۔ بقیہ جتنی بھی قومیں، جتنی بھی تخلیق کنندہ مخلوقیں ہیں، وہ سب شریعت کی مکلف نہیں۔ شریعت کی مکلف صرف دو ہی مخلوق ہیں، جن اور انسان۔ اور جن اور انسان سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے ان کو بہترین بنایا ہے، بہترین تخلیق کیا ہے، اور ان کے لیے ٹھکانہ بھی بہترین بنایا ہے، تو یہ بندگی، یہ عبادت، یہ سور و پکار میرا حق ہے، میری ہی سور و پکار کریں۔ اور اس سور و پکار کے لیے اللہ رب العالمین نے آگاہی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں اتار دی، اور ہر پیغمبر نے یہی آن کے دعوت دی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو۔ وقال ربکم ادعونی
استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں۔ تمہیں مشکل آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، کوئی ضرورت پڑ جائے، کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی مرے ہوئے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی تعویذ گار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے آستانے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ کدھر آنا ہے؟ میرے پاس آنا ہے، مجھ سے مانگنا ہے۔ ادعونی، مجھ سے مانگنا ہے، مجھے پکارنا ہے۔ مالک یہ میری مشکل ہے، یہ میری پریشانی ہے، یہ مجھے تکلیف ہے، یہ مجھے دکھ پہنچا ہے، اس بات کی مجھے ضرورت ہے۔ مالک یہ میری مشکل آسان کر دے، میرا دکھ دور کر دے، میری پریشانی ٹال دے، اللہ میری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ دشمن غالب آ گیا ہے، اس کو ہٹا دے، اللہ غربت آ گئی ہے، مال میں برکت دے دے، اللہ کاروبار نہیں، اس کے اندر برکت فرما دے۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ کس کو پکارنا ہے؟ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارنا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے اور بہترین بنایا ہے، فی احسن تقویم، بہترین بنایا ہے۔ تیرا دماغ بنایا ہے، تیری آنکھیں بنائی ہیں، تیرے کان بنائے ہیں، تیرا دل بنایا ہے، تیرے اعضاء بنائے ہیں، ایسا نقشہ بنایا ہے اور ایسی ویرنگ کی ہے، دیکھتا آنکھوں سے ہے اور تجھے پتہ چل جاتا ہے، پورا جسم بتا رہا ہوتا ہے یہ تیرا دشمن جا رہا ہے، یہ تیرا دوست جا رہا ہے، یہ تیرا خیر خواہ جا رہا ہے، یہ تیرا یار جا رہا ہے، یہ تیرا دوست جا رہا ہے۔ فرمایا یہ آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں، پورا جسم تحریک میں آ جاتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے، یا خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، یا پھر غصہ ہی آ جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے، جذبہ آ جاتا ہے، دشمن سے انتقام لینے کے لیے پورا خون گرم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ فرمایا ایسا بہترین انسان بنانے والا رب انسان سے کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، جس کو میری آیات سے سمجھایا جائے اور یہ منہ پھیر لے، جس رب کی ہم نعمتیں کھا رہے ہیں، جس رب کی دی ہوئی زندگی استعمال کر رہے ہیں، جس رب کا دیا ہوا عقل استعمال کر رہے ہیں، جس رب کی بے شمار انعامات ہم استعمال کر رہے ہیں، اس رب کا کہا نہ مانے تو ہم کیا بنیں گے؟ کیا بنیں گے ہم؟ بتاؤ۔ ایک دوست کا کہا نہ مانے، بیٹا باپ کا کہا نہ مانے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ نمک حرام ہے۔ باپ کیا کہتا ہے؟ میں نے اس کی پرورش کی ہے، میں نے اس کو تعلیم دی ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہے، اور یہ جوان ہو کر میرا کہا نہیں مانتا، میرا ادب نہیں کرتا، میری عزت نہیں کرتا، یہ نمک حرام ہے کہتے ہیں۔ اور جس رب کا صبح شام ہم کھا رہے ہیں، صبح شام بے شمار نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کیا ہی نعمتیں کھا رہے ہیں؟ گرمیوں کی نعمتیں علیحدہ ہیں، سردیوں کی نعمتیں علیحدہ ہیں۔ گرمیوں کے میوہ جات پھل فروٹ، سردیوں کے میوہ جات پھل فروٹ، گرمیوں کے لطف اور سردیوں کے لطف مختلف۔ فرمایا یہ سب چیزیں استعمال کرنے کے بعد انسان رب کی بات نہ مانے تو رب کا شکوہ بنتا ہی نہیں بنتا؟ بنتا ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرا ذکر نہیں کرتا، میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے ذکر سے، میری بات سے منہ پھیرتا ہے، میری بات کو نہیں مانتا۔ تو اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے، افسوس ہے، ارمان ہے، یا حسرتن، یا حسرتن، افسوس ہے، ارمان ہے، علی العباد، بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، جب بھی میرے رسول آئے ہیں ان کے پاس میری دعوت لے کر۔ کیا دعوت تھی رسولوں کی؟ تو قرآن حکیم بتلاتا ہے اللہ کے پیغمبر نے آ کر اپنی امت سے کہا لوگو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ لوگو میرے پاس خزانے نہیں، ولا علم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، لوگو میں فرشتہ نہیں۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں۔ یہ اپنی امت کو یہ بات کون سنا رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر یہ بات اپنی امت کے سامنے رکھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں کہ لوگوں اگر تم یہ سمجھو یہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑے خزانوں کے مالک ہوں گے تو یاد رکھو میرے پاس خزانے نہیں ہیں،
قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ بھی نہیں، میں کھاتا ہوں پیتا ہوں، بیویاں رکھتا ہوں، بچے رکھتا ہوں، خاندان ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، چچا ہیں، سسرال ہیں، میکے ہیں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ ان نتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس چیز کی تابعداری کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو اللہ مجھے آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ دعوت دی اللہ کے پیغمبر نے۔ اور سنو پھر کہا قل لا اقول لکم قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، لوگوں میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی، کوئی مجھے مشکل کشا نہ مان لے، مجھے کوئی حاجت روا نہ مان لے، کوئی مجھے بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، بارش برسانے والا نہ مان لے، میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تمہارا نفع نقصان تو دور کرنا دور کی بات ہے، میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی، کون اعلان کر رہا ہے؟ یہ رحمت العالمین اعلان فرما رہے ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے، نہ میں نفع دے سکتا ہوں نہ میں نقصان دے سکتا ہوں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا، میں اللہ کے علاوہ، یہ اعلان کون فرما رہا ہے؟ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان گردانے جاتے ہیں، پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی سور و پکار نہیں کرتا۔ جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی سور و پکار کرے، بتاؤ اس نے اللہ کی نبی کی یہ بات مانی یا نہ مانی؟ بولو بولو، اس نے نہیں مانی؟ سو رہے ہو جاگ رہے ہو؟ بھائی پتہ چلے میں قبرستان بیان کر رہے ہیں یا میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا بولو نا۔ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی سور و پکار نہیں کرتا، ولا اشرک بہ احدا، اس کے ساتھ کسی کو شریک اللہ تے اللہ دا نبی کرے سی، اللہ تے اللہ دا رسول کرے سی، شرک ہے یہ نہیں؟ یہی شرک ہے۔ اللہ وارث، نبی وارث، یا اللہ مدد یا رسول مدد، یہ شرک ہے۔ تو کیا دعوت دی اللہ کے پیغمبر نے؟ میں تو صرف اللہ کو پکارتا ہوں، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں تو ایک اللہ کو پکارتا ہوں۔ اور یہ کلمہ پڑھنے والا، یہ نمازیں پڑھنے والا، یہ روزے رکھنے والا، یہ عمرے کرنے والا، یہ حج کرنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہا ہے، یا رسول مدد بھی کہہ رہا ہے، یا علی مدد بھی کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا محی الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی۔ کشتیاں پار کون لگاتا ہے؟ بتاؤ، یہ مومن ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ اور میں تمہیں لے جاؤں قریش مکہ، ان کا کیا ایمان تھا؟ قرآن حکیم نقشہ کھینچتا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ بیڑیوں میں سفر کرتے، بیڑیوں میں سوار ہوتے، بیڑیوں کے اندر بیٹھتے، اور بیڑیاں جب دریا میں چلتی اور گھمر گھیر کے اندر آ جاتی، طوفان کی لپیٹ کے اندر جب آتی تو کیا حالت ہوتی تھی ان کی؟ قرآن حکیم نقشہ کھینچتا ہے کہ وہ کیا کہتے، وہ کسی حبل کو نہیں بلاتے تھے، عزا کو نہیں بلاتے تھے، کسی بزرگ کو نہیں بلاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو آواز نہیں دیا کرتے تھے، نوح علیہ السلام کو آواز نہیں دیا کرتے تھے، آدم علیہ السلام کو آواز نہیں دیا کرتے تھے، کس کو آواز دیا کرتے تھے؟ دعو اللہ، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ کن کا عقیدہ تھا؟ مشرکین مکہ کا، جن کو تم مشرک کہتے ہو، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ جب انہیں کوئی مشکل آتی، انہیں کوئی تکلیف آتی، کسی مشکل میں پھنس جاتے، کیا کہتے؟ اللہ تو ہی نکال سکتا ہے۔ یہ ایک مشرک کا عقیدہ تھا، جن کو تم کہتے ہو یہ مشرک تھے۔ مکہ والے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کیا تھے؟ مشرک تھے، کافر تھے۔ یہ کافر اور مشرک کا عقیدہ ہے۔ دعو اللہ، اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ بات میں نے کہی ہے، یہ اللہ کی قرآن نے کہی ہے، یہ بات میں نے کہی ہے، میں نے نہیں کہی، یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنائی ہے، پہلے پڑھ کے سنائی ہے۔ امت کو پہلے پڑھ کے سنانے والا کون ہے؟
پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جب بیڑیوں میں سفر کرتے اور جب پریشانی آتی، مشکل آتی اور انہیں پتہ چلتا کہ اب یہاں سے نکلنا مشکل ہے، یہاں سے نجات مشکل ہے، تو وہ اوروں کو نہیں پکارتے تھے، وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر. جب کنارے پہ لگ جاتے، دریا کراس ہو جاتا، اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنے لگ جاتے، کہتے یہ تو فلاں صاحب کی مہربانی سے بیڑا پار لگا ہے. جیسے آج یہ کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے بہاولک تے بیڑا تک، یا محی الدین چشتی تے میری پار لگا دے کشتی. آج جو یہ کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری. کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے؟ پردوں میں سننے والا کون ہے؟ دیواروں کے پیچھے کون جاننے والا ہے؟ یہ دل کی کیفیات کو کون جاننے والا ہے؟ میرے عزیزو، یہ دعوت تھی جو انبیاء نے آن کر اپنی امت کو دی. اور قوم نے کیا کیا؟ قوم نے اللہ کی آیات کو نہ مانا، اللہ کے احکامات کو نہ مانا. پیغمبر قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے، جو کتاب ان پر اترتی وہ بیان کرتے، وہ پڑھ پڑھ کر سناتے اپنی امت کو. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد، بڑا افسوس ہے، بڑا ارمان ہے کہ میں نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے. پیغمبر سے زیادہ بھی کوئی اخلاق والا ہوتا ہے؟ پیغمبر سے زیادہ کوئی فصیح اللسان ہوتا ہے؟ بات سمجھانے کے اندر میرے سے تو غلطی ہو سکتی ہے، میں تو غلطی کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے پیغمبر جن کی اللہ تربیت کر رہا ہو، جن کو اللہ سمجھا رہا ہو کہ اس طریقے سے تم نے دعوت دینی ہے، اس طریقے سے لوگوں کو بیان کرنا ہے، ان کا اخلاق اعلیٰ، ان کی شان اعلیٰ، ان کا مقام اعلیٰ، ان کی عظمت اعلیٰ ہے یہ نہیں. اور پیغمبروں کی بات کو امت نے کس انداز میں لیا؟ ما یاتیہم من رسول، قرآن حکیم بتلاتا ہے، قرآن حکیم اس بات کا شکوہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین شکوہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی میرے رسول آئے ہیں، سننے والوں نے کیا کیا ہے؟ الا کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے مذاق اڑایا ہے. آج بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، آج بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. انہیں کہا جائے کہ یہ تو نے انگوٹھی کیوں پہنی ہے؟ کہتا ہے یہ انگوٹھی فلاں تکلیف کو دور کرتی ہے. یہ کڑا کیوں پہنا ہے؟ یہ فلاں مرض کے لیے ہے، یہ فلاں تکلیف کے لیے ہے. یہ تعویذ کیوں پہنا ہے؟ یہ فلاں تکلیف کے لیے. ارے تو مومن نہیں، تو مسلم نہیں، تجھے اللہ پر یقین نہیں کہ تکلیف دور کرنے والا اللہ ہے، دشمن کو زیر کرنے والا اللہ ہے، تیرے رزق میں برکت دینے والا اللہ ہے، صاحب اولاد کرنے والا اللہ ہے، بارشیں برسانے والا اللہ ہے، کاروبار چلانے والا اللہ ہے. تمام ساری مشکلات کا حل اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس مشکلات کا حل نہیں. تو پھر تو انہیں پکار رہا ہے. پھر رب العالمین فرماتے ہیں یہ کام آج نہیں، یہ تو کام آدم علیہ السلام کی اولاد میں شروع ہو چکا تھا. تبھی تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ. وہ اپنے باپ کے عقیدے سے پھر گئے ہیں، اپنی باپ کے نافرمان ہو گئے ہیں. انہوں نے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور ان سے وابستہ ہو گئے، میلے لگانے شروع کر دیے، عرس لگانے شروع کر دیے، ایسا ایسا سارے کام شروع کر دیے. پھر مراسم عبودیت ادا ہونے لگے. آج دیکھو درباروں کے اوپر سجدے ہو رہے ہیں، ان کے نام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے نام کی سبیلیں لگ رہی ہیں، ان کے نام کی منتیں اور منوتیاں مانی جا رہی ہیں نہیں. ان کے غلافوں کو چاٹا جا رہا ہے، ان کی چوکھٹ کے چکر لگائے جا رہے ہیں، وہاں کے پانی کو متبرک سمجھا جا رہا ہے. اور یہ سارے کام کس کا حق تھا؟ اللہ کا حق تھا. بیت اللہ کا طواف، جناب پیر صاحب کی قبر کا طواف، بیت اللہ کے لیے حج کا دن مقرر ہے یہ نہیں؟ تو جناب پیر، اس مرے ہوئے پیر صاحب کے لیے بھی اس کا دن مقرر ہے. وہاں بھی غسل دیا جاتا ہے، یہاں بھی غسل دیا جاتا ہے، وہاں بھی قربانی کی جاتی ہے، ہدی دی جاتی ہے، یہاں بھی بکرا اور چھترس کے نام کا ذبح کیا جاتا ہے، وہاں بھی تلبیہ پڑھی جاتی ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. کہا جاتا ہے یہ نہیں کہا جاتا حاضر ہیں یا رب، حاضر ہیں. ان الحمد والملک لک لا شریک لک، اللہ ساری تعریف تیری، تیرا کوئی شریک نہیں.
اور یہاں بھی تلبیاں پڑھی جاتی ہیں، حق بہو بے شک بہو، ایک نظر کرم دی تک بہو۔ تو میرے عزیزو، سارا معاملہ الٹ ہو گیا ہے، ایک مقابلہ چل پڑا ہے اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے دین کے اوپر پردے دیے جا رہے ہیں۔ کسی نے روکا ہے؟ کسی نے روکا ہے؟ روکا بھی ہے تو اس انداز سے کہ یہ کچھ ہوتے ضرور ہیں، یہ کام نہیں کرنا، لیکن یہ بڑے متبرک ہوتے ہیں، ان کی چوکھٹ کی میٹھی بڑی متبرک ہوتی ہے، ان کا تعویذ بڑا متبرک ہوتا ہے، ان کے نام کی مٹھائی بڑی متبرک ہوتی ہے، ان کے نام کی اس کی مٹھائی۔ دیکھو آج کتنے اور سو رہے ہیں، کتنی بسیں جا رہی ہیں، کسی نے روکا ہے؟ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ وقت کا ضیاع کر رہے ہو، مال کا ضیاع کر رہے ہو، ایمان خراب کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ کسی نے نہیں روکا، پھر شکوہ بنتا ہے؟ یہ نہیں بنتا۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے مذاق اڑایا، اللہ کی آیات کا کیا کیا؟ مذاق اڑایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ رسولوں کی دعوت کا مذاق اڑایا، انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ فرمایا الم یروا، کیا نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ واہ میرے اللہ، مولوی کہتا ہے کہ روح واپس لوٹ آتی ہے، قبر کے اندر روح واپس لوٹ آتی ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے سارے پروگرام کو ملی میٹ کر دیا۔ فرمایا الم یروا کم اہلکنا قبلہم، کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان سے پہلے ہم کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں۔ انہم الیہم لا یرجعون۔ واہ میرے اللہ، کوئی واپس لوٹ کے نہیں آیا۔ یہ تو کہتا ہے روح لوٹ آتی ہے، اللہ کہتا ہے کوئی نہیں آتا۔ بات کس کی مانیں گے؟ قرآن کہتا ہے لا یرجعون، جو مر جائے یہ قیامت سے پہلے نہیں لوٹ کے آتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیدھی سیدھی باتیں ہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں، اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس پہ موت آ جائے، یہ تو سمجھ آتی ہے، جو مر جائے، یہ قیامت تک کیا ہے؟ یہ مردہ ہے، یہ مردہ ہے، یہ واپس اس کی زندگی کا کنیکشن اب اس جسم سے نہیں جڑتا۔ یہ کنیکشن جو کاٹا گیا ہے، جو کاٹ گیا ہے اس کا کنیکشن، اب یہ کنیکشن اس کے ساتھ ٹو چین نہیں ہوتا۔ یہ قیامت تک کیا ہے؟ یہ مردہ ہے۔ انہم الیہم لا یرجعون۔ فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، بلکہ یہ سب کے سب قیامت والے دن ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔